السلام علیکم جی، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے آئی ٹی انفو فار یو میرے یوٹیوب چینل۔ جی، آج کے اس ویڈیو میں ہم کائن ماسٹر کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے وقت ڈکنگ کا یوز کرنا سیکھیں گے کہ ہم ڈکنگ آپشن کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے وقت کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جاننا ہے ڈکنگ کی یوز کے بارے میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کہیں پر سکپ نہ کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی کریں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈکنگ کیا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے ہسٹری چینل ہوتے ہیں جو جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی بیک گراؤنڈ میوزک بہت سلو آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میوزک کا والیوم اپ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ اگر یہ کام آپ مینولی کرنا چاہتے ہیں تو کافی سارا وقت آپ سے لے گا۔ اگر آپ اس کو آٹومیٹیکلی ڈکنگ آپشن کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو بہت سمپل وے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک ویڈیو ایڈٹ کی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ 9 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈکنگ کا آپشن ہم کس طرح کسی ویڈیو پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کو میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یقیناً آپ ڈکنگ کے بارے میں سیکھ جائیں گے کہ کائن ماسٹر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے وقت ڈکنگ کا یوز ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ اب آپ ڈکنگ کا یوز کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے میں نے کائن ماسٹر کو اوپن کیا۔ اوپن کر لینے کے بعد یہاں سے بیک گراؤنڈ لیئر کے طور پر ایک امیج کو میں چوز کر لیتا ہوں۔ اب امیج کو چوز کر لینے کے بعد میں بیک آ جاتا ہوں، یہاں سے میں کسی ویڈیو کو بھی یہاں سے اٹھا لیتا ہوں۔ اب بیک آ جاتا ہوں، یہاں سے دوبارہ ایک امیج کو میں چوز کر لیتا ہوں۔ اب امیج اور ویڈیو چوز کر لینے کے بعد یہاں میں پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس امیج اور ویڈیو آ چکی ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے بیک گراؤنڈ میوزک جو آپ کی ہو اس کو بھی آپ یہاں پر انسرٹ کر دیں۔ تو میں یہاں سے بیک گراؤنڈ میوزک کو بھی انسرٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بیک گراؤنڈ میوزک کو انسرٹ کر لینے کے بعد یہاں میں آپ کو ویڈیو پر آ کر آپ کو پلے کر دیتا ہوں تاکہ دونوں میں آپ کو فرق شو ہو۔ یقیناً آپ ڈکنگ کے بارے میں اب بیک گراؤنڈ میوزک کی جو آواز ہے اور میری جو اپنی ویڈیو کی آواز ہے وہ آپ کو سیم سنائی دے رہی ہے۔ تو سمپل اپنی بیک گراؤنڈ میوزک کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے ڈکنگ آپشن کو آپ نے آن کر لینا ہے۔ اب ڈکنگ آپشن کو آن کر لینے کے بعد یہ ڈکنگ اب کائن ماسٹر نے اس کو ریکگنائز کیا کہ یہ ڈکنگ اس پر اپلائی ہے۔ اب ٹیک کے نشان پر کلک کر لیں اور ویڈیو کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ آپ سلیکٹ کر لینے کے بعد یہ آڈیو کی نشان پر آپ کلک کر لیں اور یہاں سے آٹو والیوم کو آپ آن کر دیں اور یہ بیک گراؤنڈ میوزک جو آپ کو شو ہو رہی ہے اس کی والیوم کو آپ یہاں پر تھوڑا سلو کر دیں، جتنے بھی آپ چاہتے تو اس کے مطابق آپ اس کو کر دیں، اور جو آپ کی ویڈیو کی والیوم ہے اس کو تھوڑا اپ کر لیں۔ اب میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جہاں پر میں خاموش ہوگا تو وہاں پر آپ کو وہ تیز والیوم میں بیک گراؤنڈ میوزک سنائی دے رہی ہوگی، اور جہاں پر میں بولوں گا تو وہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ میوزک وہ بہت ہلکی سنائی دے رہی ہوگی۔ یقیناً آپ ڈکنگ کے بارے میں سیکھ جائیں گے کہ کائن ماسٹر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے وقت ڈکنگ کا یوز ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ ڈکنگ ہم نے کیسے کرنی ہے تو اس ویڈیو کو اب جو آخر میں میری یہاں پر جو دوسری امیج میں نے انسرٹ کی ہے، اب یہاں پر آ کر تھوڑا قریب تاکہ وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے ویڈیو، یہاں پر میں پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دوبارہ یہاں امیج پر جب یہ آئے گا ویڈیو کلپ تو یہاں پر بھی والیوم آٹومیٹیکلی اپ ہوگا۔ دیکھیں، تو امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر ویڈیو جو ڈکنگ کے بارے میں تھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ آپ نے پہلی دفعہ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔
اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔